بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ السلام کی قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو ایسا کم ہوتا ہے کہ وہ دین کا نام لینا چھوڑ دیں یا ان میں دینی جذبہ کم پڑ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کی اصل وفاداری اللہ اور اس کے رسولوں سے ہٹ کر اپنی قومی اور فرقہ وارانہ تعصبات کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہود و نصارہ اس کی بہترین مثال ہیں۔ یہودی قوم پرستی کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ دنیا میں سچائی کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں اور خدا کے بندوں کو خدا تک پہنچائیں، مگر صدیوں کی زوال کے بعد ان کے قومی تعصبات ان پر اتنے غالب آ گئے کہ وہ ایک داعی گروہ کی بجائے ایک قوم بن بیٹھے۔ یہودی قوم کا غلبہ، یہودیوں کا وطن، یہودیوں کی تہذیب ان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گئی، یہاں تک کہ وہ اس قوم پرستی کے پیچھے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ نصارہ فرقہ وارانہ تعصبات کی آخری انتہا تک جا پہنچے۔ وہ یہود کا ایک اصلاحی گروہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، مگر اس کے بعد وہ گروہ در گروہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اس معاملے میں یہود سے بھی بہت آگے نکل گئے۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں عیسائیوں کے 43,000 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان بھی فرقہ پرستی اور قوم پرستی میں یہود و نصارہ سے پیچھے نہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھونا پڑتا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو کھونا، مگر آج کا مسلمان اپنی فرقہ وارانہ اور قوم پرستانہ سوچ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنے آپ کو کیا چھوڑے گا؟ اور نہیں چھوڑ سکتا تو نہیں پا سکتا، خدا کو نہیں پا سکتا، سچائی کو نہیں پا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کی حقانیت کو نہیں پا سکتا، ہدایت کو نہیں پا سکتا، اور آخرکار جنت کو نہیں پا سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا اسلام کا دعوے دار ہو، چاہے کتنا بڑا ہی خدا کا نام لیوا ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔